ویلی رائٹ اور ولبر رائٹ دونوں بھائیوں میں میکانکس کا خداداد جوہر موجود تھا۔ دونوں کو ہی انسانی پرواز کے موضوع میں دلچسپی تھی۔ 1892 ء میں انہوں نے سائیکل بیچنے، مرمت اور تیار کرنے کی دکان کھولی۔ ان دونوں بھائیوں کی کامیابیاں اس طور باہم نتھی ہیں کہ انہیں ایک ہی عنوان کے تحت لکھا جا سکتا ہے۔ اس مضمون میں دونوں کا احوال ایک ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ولبر رائٹ 1867 ء میں انڈیانا میں میلویلی کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا بھائی اور ویلی رائٹ ڈیٹن، اوہیو، 1871 ء میں پیدا ہوا۔ دونوں لڑکوں نے اسکول کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تاہم کوئی ایک بھی ڈپلومہ حاصل نہیں کر سکا۔ دونوں بھائیوں میں میکانکس کا خداداد جوہر موجود تھا۔ دونوں کو ہی انسانی پرواز کے موضوع میں دلچسپی تھی۔ 1892 ء میں انہوں نے سائیکل بیچنے، مرمت اور تیار کرنے کی دکان کھولی۔ اس سے انہیں اپنی پرجوش دلچسپی، یعنی ہوابازی سے متعلق تحقیقات کے لیے مالی امداد میسر آئی۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے دیگر ماہرین ہوابازی کی تحریریں پڑھیں، جیسے اورٹوللی نتھل، اوکتاوچی نیوٹ اور سیمو ال پی لانگے۔ 1899 ء میں انہوں نے خود ہوا بازی کے موضوع پر کام شروع کیا۔ دسمبر 1903 تک 4 سال کی محنت شاقہ کے بعد وہ بالاخر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ یہ بات باعث تعجب ہے کہ رائٹ برادران کس طور پر کامیاب ہوئے، جبکہ اسی شعبے میں متعدد دیگر لوگ ناکام ہو چکے تھے۔ ان کی کامیابی کی متعدد وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک سے بہتر دو ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اکٹھے کام کیا اور مکمل موافقت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر کوئی ہوائی جہاز تیار کرنے سے پہلے خود اڑنا سیکھیں گے۔ یہ بات قدرے باہم متناقض معلوم ہوتی ہے کہ ہوائی جہاز کے بغیر اڑنا کس طور سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رائٹ برادران نے پہلے گلائیڈر اڑانا سیکھا۔ انہوں نے 1899 ء میں گلائیڈروں اور پتنگوں سے آغاز کیا۔ اگلے برس وہ ایک بڑے حجم کا گلائیڈر، جو ایک آدمی کا وزن سہار سکتا تھا، شمالی کیرولینا میں کیٹی ہاتھ میں لائے اور اس کی آزمائش کی۔ یہ قابل اطمینان نہیں تھا۔ انہوں نے 1901 ء میں دوسرا بڑا گلائیڈ تیار کرکے اڑایا۔ 1902 ء میں تیسرا اڑایا۔ یہ تیسرا گلائیڈر ان کی انتہائی اہم ایجادات میں سے چند ایک پر مبنی تھا۔ ان کی چند ایجادات جن کا اطلاق 1903 ء میں ہوا، ان کے پہلے طاقتور جہاز کی نسبت اسی گلائیڈر سے وابستہ ہیں۔ تیسرے گلائیڈر میں انہوں نے 1000 سے زیادہ کامیاب پروازیں کیں۔ اپنا طاقتور ہوائی جہاز تیار کرنے سے پہلے وہ دنیا کے بہترین اور انتہائی کہنہ مشق ہوا باز بن چکے تھے۔ گلائیڈر کی پروازوں میں ان کی کہنہ مشقی نے انہیں کامیابی کے لیے بنیاد مہیا کی۔ بیشتر جن لوگوں نے پہلے ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی، وہ اس نقطہ پر پریشان ہو جاتے کہ کس طور یہ اس کے پہیوں کو زمین سے بلند کر کے فضا میں پرواز کریں گے۔ رائٹ برادران نے درست طور پر یہ ادراک کیا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کس طور فضا میں بلند رکھا جائے۔ انہوں نے الف پنہ بیشتر وقت اور طاقت ایسا طریقہ دریافت کرنے میں صرف کیا کہ جس سے جہاز کو ہوا میں متوازن اور مستحکم رکھا جا سکے۔ وہ اپنے جہاز کو 3 محوروں والے نظام سے قابو میں رکھنے کا طریقہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رائٹ برادران نے پروں میں متعدد اضافے کیے۔ انہوں نے جلد ہی ادراک کیا کہ ماضی میں اسی موضوع پر چھپے گوشوارے غیر معتبر تھے۔ انہوں نے اپنا الگ ہوا کا خانہ بنایا، اور اس میں انہوں نے 200 سے زائد پروں کی مختلف ساختیں بنوائیں۔ ان تجربات کی بنیاد پر وہ اپنے گوشوارے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے، جن سے یہ امر مترشح ہوتا تھا کہ کس طور پر کے اوپر ہوا کے دباؤ کا انحصار پر کی ساخت پر ہوتا ہے۔ ان معلومات سے وہ اپنے ہوائی جہاز کے پروں کی ساخت متعین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان تمام کامیابیوں کے باوصف رائٹ برادران اگر تاریخ میں درست لمحہ میں ظاہر نہ ہوتے تو کبھی مکمل کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔
19ویں صدی کے ابتدائی نصف میں ہوائی جہاز اڑانے کی کاوشیں ناگزیر طور پر ناکامی سے دوچار ہو رہی تھیں۔ بھاپ کے انجن اس توانائی کی نسبت بہت وزنی تھے، جوان سے پیدا ہوتی تھی۔ یہی دور تھا جب رائٹ برادران منظر عام پر آئے۔ داخلی افروختگی سے چلنے والے متعدد انجن تب تیار ہو چکے تھے، تاہم داخلی افروختگی سے چلنے والے انجن جو عام استعمال میں تھے، ان سے ہوائی جہاز اڑانے کے لیے درکار توانائی پیدا کرنے میں ان کا وزن بے انتہا ہو جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ تب پیدا ہونے والی توانائی کی نسبت کم وزن کے انجن تیار کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ رائٹ برادران نے ایک مستری کی مدد سے خود ایک انجن تیار کیا۔ یہ ایک کی فطانت کی ایک مثال تھی کہ اگرچہ انہوں نے انجن کا ڈھانچہ تیار کرنے میں نسبتاً کم توجہ صرف کی، اس کے باوجود وہ ایسا اعلیٰ انجن تیار کرنے پر قادر تھے جو اس دور کے اعلیٰ اذہان کے بس میں نہیں تھا۔ انہوں نے جہاز کے لیے پنکھے بھی خود ہی بنوائے۔ 1903 حمزہ میں انہوں نے جو پنکھے استعمال کیے وہ 66% استعداد کے حامل تھے۔ پہلی اڑان کا واقعہ شمالی کیرولینا میں کیٹی ہاک کے قریب ڈیول ہل کے مقام پر دسمبر 17، 1903 حمزہ میں رونما ہوا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے دو پروازیں کیں۔ پہلی پرواز او رائلی رائٹ نے کی جو 12 سیکنڈ جاری رہی اور 120 فٹ کا فاصلہ طے ہوا۔ آخری پرواز ولبر رائٹ نے کی جو 59 سیکنڈ جاری رہی اور 852 فٹ کا فاصلہ طے ہوا۔ ان کا جہاز، جس کا نام انہوں نے فلائر 1 رکھا تھا اور جسے آج ہم کیٹی ہاک کے نام سے جانتے ہیں، 1000 سے بھی کم ڈالروں میں تیار ہوا تھا۔ اس کے پر 40 فٹ لمبے اور قریب 750 پاؤنڈ وزنی تھے۔ اس میں 12 ہارس پاور کا انجن لگا تھا جس کا وزن صرف 170 پاؤنڈ تھا۔ یہ جہاز واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ایئر اینڈ سپیس میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے، اگرچہ ان پروازوں کو دیکھنے والے 5 شاہد وہاں موجود تھے۔ چند ہی اخبارات نے اس کی خبر دی جو بیشتر غیردرست تھی۔ ان کے اپنے قصبے اوہیو، ڈیٹن کے مقامی اخبار نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ دراصل لوگوں کو اس بات کو عمومی طور پر مان لینے میں کہ انسانی پرواز ممکن ہو چکی ہے 5 برس کا عرصہ لگا۔ کیٹی ہاک میں پرواز کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ ڈیٹن واپس آئے، جہاں انہوں نے نیا ہوائی جہاز فلائر 2 تیار کیا۔ اس جہاز میں انہوں نے 1904 حمزہ میں 105 پروازیں کیں، تاہم وہ عوامی توجہ حاصل نہیں کر سکے۔ فلائر 3 کی صورت میں ایک بہتر اور عملی ہوائی جہاز 1905 حمزہ میں تیار ہوا۔ اگرچہ انہوں نے ڈیٹن میں متعدد پروازیں کیں، لیکن کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہوائی جہاز واقعی ایجاد ہو چکا تھا۔ 1906 حمزہ میں ہیرالڈ ٹریبیون کے پیرس سے چھپنے والے اخبار میں رائٹ برادران پر فلائرز آرلائرز پرواز یا فریب کے عنوان سے مضمون چھپا۔ 1908 حمزہ میں رائٹ برادران نے ان عوامی شکوک و شبہات کو تمام کیا۔ ولبر رائٹ اپنے ایک جہاز میں بیٹھ کر فرانس پہنچا، وہاں عوامی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اپنی ایجاد کی فروخت کے لیے ایک ادارہ کھولا۔ اس دوران امریکہ میں او رائلی رائٹ ایسے ہی عوامی مظاہرے کرتا رہا۔ بدقسمتی سے ستمبر 17، 1908 حمزہ کو اس کا جہاز زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ یہ واحد سنگین نقصان تھا جس سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ ایک مسافر ہلاک ہوا اور خود اور ویلی کی ایک ٹانگ اور 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں، تاہم بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب تک اس کی کامیاب پروازیں امریکی حکومت کو قائل کر چکی تھیں کہ وہ اپنے جنگی شعبے کے لیے ہوائی جہازوں کی رسد کے لیے ان سے معاہدہ کرے۔ 1909 حمزہ میں قومی بجٹ میں فوجی ہوابازی کے لیے $30,000 مختص کیے گئے۔ ایک دور میں رائٹ برادران اور ان کے حریفوں کے بیچ اس ایجاد کے حقوق کی نسبت مقدمہ باری بھی ہوئی، تاہم 1914 حمزہ میں عدالت نے ان دونوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس دوران میں ولبر رائٹ ٹائیفائڈ کے بخار میں مبتلا ہو کر 1912 حمزہ میں چل بسا،
جبکہ اس کی عمر صرف 45 برس تھی، اور ویلی رائٹ نے 1915 ء میں ہوائی جہازوں کی کمپنی میں اپنے حصص کو فروخت کر دی۔ وہ 1948 ء میں فوت ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر مجرد رہے۔ اس میدان میں اس سے قبل بھی متعدد تحقیق اور مساعی اور تجربات ہو چکے تھے، لیکن اس امر پر کلام ممکن نہیں ہے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد کا سر رائٹ برادران کے سر ہی بندھتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ انہیں فہرست میں کس درجہ پر کھا جائے، خود ہوائی جہاز کی افادیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہوائی جہاز ایک طباقی مشین یا ایک دخانی انجن سے کہیں کم اہم الف ایجاد ہے، کیونکہ خرالز کر دونوں ایجادات نے انسانی تاریخ میں انقلابات برپا کر دیے تھے۔ اس کے باوجود اس کی افادیت اپنے طور پر کم نہیں ہے، نہ حالت جنگ میں، اور نہ امن میں۔ اگلی چند دہائیوں میں ہی ہوائی جہاز نے ہماری وسیع وعریض زمین کو سمیٹ کر مختصر کر دیا۔ نیز یہ کہ انسانی پرواز کی کامیابی نے خلائی سفر کی ترقی کو بھی ممکن بنایا۔ صدہا برسوں سے انسان ہوائی سفر کا خواب دیکھتا آیا تھا۔ عملی لوگوں کا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ الف لیلوی داستانوں کے جادوئی قالین فقط خواب ہیں۔ حقیقی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رائٹ برادران کے خدا داد جوہر نے انسان کے اس دیرینہ خواب کو ممکن کر دکھایا، اور ایک جادوئی کہانی کو حقیقت بنا دی۔